अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें 77 ईयर्स की हिस्ट्री में आज वेरी फर्स्ट टाइम आज मार्केट ने 84,000 का लेवल कंसोलिडेट किया, अचीव किया, सस्टेन किया। हम कह सकते हैं कि 84,910 पॉइंट्स आज मार्केट ने गेन किए। साथ साथ 1300 यानी कि 1378 पॉइंट्स का इजाफा आज एक दिन में सिंगल डे में देखा गया, विच इज़ वेरी गुड। यानी कि आज हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट के जो एक सेंटिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा एक पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल कर रहे हैं। वीक का आगाज़ है और इस कहते हैं ना रिदम से जब वीक आगाज़ करता है तो आने वाले जो पूरा वीक होते हैं उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई अप हो जाते हैं कि पूरे वीक के अंदर एक काफ़ी एक केओस क्रिएट हो जाता है कि किसी ना किसी तरीके से आप मार्केट के अंदर आएँ, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन हो। और साथ साथ ये देखा जाता है कि वो इन्वेस्टर्स जो शाये बैठे हुए थे, काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि मार्केट के नंबर्स बढ़ेंगे, तो आज के दिन से जो मार्केट की रैली बनने जा रही है उसके ऊपर ये आगाज़ होता है कि अब मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करेंगे। सो आज फिर मैं एक दफ़ा बताती चलूँ कि 77 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मार्केट ने 84,000 का लेवल अचीव किया है और ये मार्केट के वेरी ऑल टाइम हाई हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि जब कभी किसी भी कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है तो उससे वाज़े होता है कि यहाँ की इंडस्ट्रियल जो अभी एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल जो एक एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही है। सो आज हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ हम एफडीआई के हवाले से बात करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, एक एपेक्स बॉडी बनाई गई, एक बहुत ही हाई अप डेलीगेशंस जो है वो आने लगे इसमें, और ये कहा गया कि अब FDI पाकिस्तान में आएगा। लेकिन कुछ अब हम रवा दिनों से देख रहे हैं कि कुछ जो है वो एक हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। हमने प्रोटेस्ट होते हुए देखे, खासकर अभी हमने कल के दिन भी देखा ये कुछ कराची में बॉम्ब ब्लास्ट। ये तमाम चीज़ें FDI को हर्ट करने के लिए एक नाकाम कोशिशें हैं और इसकी हम जितनी मजम्मत करें कम है। आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के लिए रास्तों को आसान करना। जहां हम रशिया को देख रहे हैं कि वो स्टील मिल बनाने जा रहा है, जहां हम मुआहदे देख रहे हैं डिफरेंट गल्फ कंट्रीज़ के साथ, चाइना के साथ, वहीं हमारे पास जितना ज़्यादा हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तुर्कमानिस्तान के साथ और डिफरेंट हमारे रीजन के अंदर। हमने अभी ही रिसेंट पास में लास्ट वीक में ही देखा कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ लाए। तो चीज़ें हम जितनी ज़्यादा बेहतर हो रही हैं, गवर्नमेंट की जानिब से जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, उतने ही हम देख रहे हैं कि हर्डल्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और क्या क्या मेजर्स हैं जो करने चाहिए। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। और हमें ज्वाइन किया है सुहेल अल्ताफ़ साहब ने, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। और हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद होंगे फ़ारूक अफजल साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान एंड टर्किश बिजनेस फोरम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, वेरी वार्म वेलकम। और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमारे साथ सलमान नकवी साहब भी मौजूद होंगे, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी शुमाइल दाऊद साहब से। हमारा बड़ा एक हेफ्टी सा आज पैनल मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप, एक तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी कोशिशें की गई हैं, इतना हमने सब्र किया है, इतना हमारे मुल्क ने सहा है, फ्लड भी आया हमारे मुल्क में, क्राइसिस भी आए, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात भी मंडलाए, उसके बाद आज हम देखते हैं कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब एक कहते हैं ना दरवाजे पे खड़ी है, तो अब ये इतनी हर्डल्स, ये तमाम चीज़ें आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से टेररिज़म को तो हमने सहा भी है जिस तरह आपने बताया, और बतदरीज पिछले अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो हुकूमत ने और स्टेट ने बतदरीज जिसे कहते हैं अपनी पुराने बैगेज को क्लियर भी किया, और काफ़ी हद तक हमने सिचुएशन को, पहले आपको याद होगा कराची के मसाइल थे, टेररिज़म जो हमारे कुछ इलाकों में नॉर्दर्न एरियाज़ में था, उसको हमने क्लियर किया, और वो सिचुएशन बिल्कुल जहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी टफ़ थी, अब इकोनॉमिक हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम जो है वो उसमें हम शामिल हो गए हैं, इंडिकेटर्स जो हैं पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली हम जो CPEC के जो फर्दर एक्सटेंशन है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियल हमारी इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट्स को हम अट्रैक्ट भी कर रहे हैं।
انرجی کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، اور تمام آپ نے دیکھا مائننگ کے اندر، یہ تمام بڑی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اور ہماری وقت کی ضرورت بھی ہے. ان حالات میں کسی قسم کی بھی ڈسٹربنس جو ہمارے امیج کو ڈسٹارٹ کرتی ہے یا ایک فیئر فیکٹر کریٹ کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انویسٹر کی نظر میں، وہ ڈیفینیٹلی ڈیٹریمنٹل ہے. اور اس سے ہمیں جتنی جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور اس قسم کے جو بھی کوئی مسکرینٹس ہیں یا ایلیمنٹس ہیں ان سے پاک کریں، اور تاکہ ہم جو ہمارے فارن ڈائریکٹ انویسٹرز ہیں ان سیکٹرز کے اندر یا آنے والے اور سیکٹرز کے اندر، جس طرح آپ نے حالیہ ملیشین ایمبیسڈر آئے اور اب شنگھائی میٹنگ ہونے جا رہی ہے شنگھائی کوآپریشن کی، اس میں بھی فردر بہت سے یہ پہلو ڈسکس ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں، اور ہمارے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جہاں ہم ابھی 3 سال کے لیے دوبارہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اس میں ہمیں ریفارمز کے لیے ضرورت ہے کہ ہم بتدریج ڈیٹ کے اوپر اپنی ڈپینڈنس سے جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں اور آہستہ آہستہ اپنی انویسٹمنٹ کو یہاں پر لے کے آئیں، ایکسپورٹ کو ہم بڑھا سکیں، اور ہمارا جو یہ تمام جو ایک ہمارے اوپر پریشر ہے ہماری فارن کرنسی کے اوپر، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. سو یہ بہت اہم ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. سہیل صاحب، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک طرف انٹروڈکٹری کامنٹ کافی ڈیٹیل ڈاکٹر شمائل صاحب نے دیا، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوششیں کی جاتی ہیں، بزنس جنریٹ کی جاتے ہیں، لوکل بزنس کمیونٹی تگ و دو میں لگی ہے، انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی چاہتی ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا، سب چاہتے ہیں کہ بزنس کے جو حالات ہیں یا بزنس کمیونٹی کے جو حالات ہیں وہ بدل جائیں، ملک کی تقدیر بدل جائے، اور پھر ایک طرف ہمارے پاس یہ تھوڑے سے اس ٹائپ کے ایلیمنٹس دکھائی دیتے ہیں. ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وی ہیو ٹریولڈ اے لانگ وے. ایک ٹائم تھا کہ امپورٹ پہ پابندیاں تھیں، معاملات جو ہے بزنس کے بہت خراب تھے، ڈالر سمجھ میں نہیں آ رہا بے تھا، ہنگم تھا بالکل، اسٹاک مارکیٹ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. آج اسٹاک مارکیٹ 84,000 آل ٹائم ہائی، آل ٹائم ہائی. دیکھیں تو جیسے میں نے کہا وی ہیو ٹریولڈ اے لانگ وے. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، ڈالر اسٹیبل ہے، آئی ایم ایف ہو گیا ہے، another good news. So what is lacking then? دیکھیں انویسٹر از لائک اے برڈ. ٹرو، وہ would fly to only to safe havens, جہاں اس کو اس کی لائف کی، اس کی انویسٹمنٹ کی، اس کی پراپرٹی کی سیکورٹی ہوگی، اینڈ آلسو آف دا پالیسی کنٹینیوٹی. ان سب چیزوں کی جب اس کو ایشورنس ہوگی تو یہ انویسٹر وہاں انویسٹ کرے گا، اسپیشلی فارن انویسٹر. سو واٹ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو لوکل انویسٹر کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اور فارن انویسٹر بھی اس وقت آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا جب وہ دیکھے گا کہ لوکل انویسٹر جو ہے وہ موبلائز ہو گیا. نا یو نو جو الیکٹریسٹی ریٹس ہیں، وہ آئی پی پی کے ایشوز ہیں، وہ دے آر بینگ ٹیکلڈ. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو دور کی بات، تو یہ جو جس قسم کے ہنگامہ آرائی ہے، یہ تو اس سے تو دور بھاگتا ہے انویسٹر جو ہے. انویسٹر تو دور کی بات، لوکل انویسٹر دور بھاگتا ہے. جی ہاں. تو آئی تھنک بزنس کمیونٹی کی طرف سے تو وی اپیل ٹو آل کنسرنڈ ٹو ہیو مرسی آن دس نیشن and resolve these issues by negotiations and discussion. اور کون سی چیز ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل نہیں ہوتی؟ کیونکہ اگر ملک کے ساتھ
ہمدردی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے. کل کے دن میں جو بلاسٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں نا. دیکھیں اٹ از ویری انفارچونیٹ اور چائنیز بہت سینسٹیو ہیں اس بارے میں, اور انفارچونیٹلی اگین ٹارگٹ جو ہے وہ چائنیز انویسٹر بنے ہیں. اور اس میں الارمنگ چیز یہ ہے کہ ان کو اسکاٹ بھی ملا ہوا تھا. تو یہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے, ملک کے لیے تو بہت نیگیٹو ہے. ناؤ دس از یہ وہ سیبوٹیج ایکٹیویٹی ہے جو ہمارے ملک کے دشمن اور جو سی پیک کے دشمن ہیں, دوز ہو ڈو ناٹ وانٹ کہ چائنیز انویسٹمنٹ ادھر آئے, چائنیز کے ساتھ ہمارا جو اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ بڑھے. وہ تو بیرونی دنیا کے لوگ ہیں, اینڈ وی نو اٹ فار شیور کہ کون نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چائنا جو ہے وہ آگے بڑھے. یہ کام تو وہ کر رہے ہیں. سائملٹینیسلی اگر انٹرنلی بھی ہم ڈسٹربنس میں ہیں تو یہ تو جلتی پہ تیل کا کام والی صورتحال ہے. اور یہ بڑا دیکھیں نا, ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں جی اسٹاک مارکیٹ دیکھیں نا, ایک طرف اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی, آن دا ادر ہینڈ انویسٹر سینٹیمنٹ جو ہے وہ آل ٹائم لو. یہ دو ایکسٹریم پہ ہم چلے گئے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا چلیں میں فاروق افضل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فاروق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے سینٹیمنٹس دکھائی دیتے ہیں, خاص کر وہ فورن انویسٹرز کے جو اب پاکستان میں آنے کے لیے ریڈی ہیں لیکن پھر بھی کچھ کہتے ہیں نا کہ کچھ شائنس ہے ان کے اندر, تو کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ جی بسم اللہ, thank you for inviting me in your program. ایکچولی دیکھیے, میں پاکستان فورم کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ترکی کافی گیا, اور اس میں کوشش یہ ہوئی ہمیشہ سے کہ ہم کس طرح انویسٹمنٹ یہاں لائیں, جوائنٹ وینچرز کروائیں پاکستانی کمپنیز کے ساتھ. اسی طرح ہم کوریا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ کوریا میں پاکستان کا آلریڈی کافی انویسٹمنٹ ہے, اور ہم مزید اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم کورینس کو بھی یہاں لے کر آئیں پاکستان میں مزید جوائنٹ وینچرز کے لیے. اس کے لیے ایک پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں آگے سیول میں جا کے کہ پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ انشاءاللہ 1.5 مہینے میں وہ بھی کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے محترم رکین نے جو بات کی ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے, دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پیس اینڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جب تک بہتر نہیں ہوگی ہمارے ملک میں, لوگوں کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم ایک لمبی میراتھن میٹنگز کرنے کے بعد ان کو ایک نہج پہ لے کر آتے ہیں انویسٹرز کو کہ جی آپ پاکستان میں آئیں, اور پھر خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے. ابھی جو کراچی والا بم بلاسٹ ہوا ہے, دس ہیز گون ویری نیگیٹو ایز فار ایز پاکستان امپیکٹ از کنسرنڈ. اس میں اب دیکھیے کہ اب چائنیز کے ساتھ ہمارا یہاں کافی لوکل لائزن بھی ہوتا ہے, اور میرے بلکہ چائنیز ہمارے جو وینڈرز ہیں وہ چائنا سے آ رہے تھے, تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں وہ بم پروف گاڑی چاہیے ان کے لیے, سیکورٹی گارڈ, اور اینڈ وی ڈیڈ دیٹ ایکچولی, کیونکہ ان کو یہاں لانا بھی ضروری ہے تاکہ وہ سینگ از بلیونگ والی بات ہوتی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو کچھ کانفیڈنس لیول کچھ بڑھے گا. لیکن اس حادثے نے ہماری ان کاوشوں کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی عزت پہنچائی ہے. اور پھر دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ہے, جو بھی اسلام آباد, لاہور, جو بھی اب یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں, اس سے بھی ایک اور نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, فورن انویسٹرز کے لیے. تو ہمیں وہی والی بات کہ جی نیگوشیشنز کر کے گیو اینڈ ٹیک والی بات, کچھ لے کے کچھ دے کے, ہمیں ان جو پولیٹیکل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا میجرز لیے جائیں جو کہ خاص کر ہم فورن انویسٹرز کو ان کی شائنس کو ختم کریں اور ان کو یہاں پہ ایک سیکیور ماحول میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی دعوت دیں, کیونکہ اس طریقے سے تو یہ واقعی ان کی شائنس برقرار رہے گی. آئے دن کوئی نہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہکپس آتے رہتے ہیں ہمیں. جی دیکھیں, جیسے سی پیک کتنا پاکستان کے لیے گیم چینجر ایک پروگرام ہے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ریجن کے لیے بھی. اور اگر یہ اسپیشل اکنامک زونز کا جو سی پیک کا ایک حصہ ہے, ابھی سیکنڈ فیز میں بننا ہے, کچھ بنے بھی ہوئے ابھی کچھ, لیکن مکمل ابھی نہیں ہوئے ان کا انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے بلوچستان میں بھی انریسٹ ہے, وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اب وہ یہ ہے کہ کراچی آلریڈی سیچوریٹڈ ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے انویسٹرز کو کہ آپ کراچی میں انویسٹ کریں, کیونکہ کراچی میں آپ دیکھیں جتنی زمینیں مہنگی ہیں, ان کا انویسٹمنٹ کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی سیٹ اپ کریں یہاں پر, دیٹس ٹو ہائی.
تو لیکن جو بلوچستان ہمارے لیے سی پیک کا جو اکنامک زونز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اٹریکشن ہے، جہاں اگر ہم اس پہ اگر ہم وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر ہم بہتر کریں تو چائنیز کمپنیز جو سوچ رہی تھی وہ انویسٹمنٹ کے لیے ان کی دیکھیے ان کی ہم پروفائل دکھا کے پورٹ فولیوز دکھا کے جو دوسرے ملکوں کے انویسٹرز ہیں ان کو ہم اکنامک زون میں وہاں پر دعوت دے سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اف وی ہیو پرووائڈیڈ دیم آل انفراسٹرکچر اینڈ پیس اینڈ آرڈر، لا اینڈ آرڈر سب از اوکے، تو انویسٹرز آنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے میں ترکی میں گیا تھا ایک دفعہ، 2019 کی بات ہے، پریزیڈنٹ اردوان نے، آپ یقین جانے میں وہیں تھا، ان کی ایک میں نے تقریر سنی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو ٹرکش جو انویسٹرز ہیں جو دنیا میں کہیں اور انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان شوڈ بی دیئر فرسٹ پرائرٹی۔ اب دیکھیں کہ ترکی اس طرح پاکستان کو دیکھتا ہے، تو جو میسج جو ڈاؤن دا لائن جو گیا وہ بزنس کمیونٹی کو، وہ کیا ہے کہ وہ آپ پاکستان میں جائیں اور وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن اگر ہم یہاں اگر اس قسم کا جو ابھی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے، اور پھر ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہے، اس سے ان کا بھی لا اینڈ آرڈر کی بات کریں تو لا اینڈ آرڈر پہ افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے جوان شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم کہیں ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا 2 سال 3 سال صحیح گزرا، آپ نے کام کیا، یہ جیسے کراچی کا بم بلاسٹ ہو گیا، اب اس میں جو چائنیز ہیں وہ بیچارے وہ ہلاک ہو گئے، اس سٹین کو واش کرتے کرتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے، یو آر رائٹ۔ ہاں اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا آپ نے کام کیا ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرتے ہو، نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یوں ہو گیا فلانا ہو گیا، تو یہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی روکنا ہوگا تاکہ یہ سچویشن ایسی کریٹ نہ ہو، اور ان کے خلاف ایک آئینی قسم کا مزید میں سمجھوں گا، نو ڈاؤٹ ہماری فوج نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہوا ہے اور اس کو روک رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس کو اور ٹھیک ٹھاک سزائیں دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اگر ان میں عقل نہیں ہے، اگر یہ جو بھی جس قسم کی تنظیمیں اگر ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتی، آئی تھنک کہ ہمیں ان کو پھر ختم کر دینا چاہیے، وٹ ایور دا ریزن، پاکستان کی خاطر ہمیں یہ سب اسٹیپ لینا پڑے گا پاکستان کی۔ رائٹ، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی، ڈاکٹر صاحب ایک طرف ہمارے پاس کہتے ہیں نا وہ اسٹین ہم واش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جب لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ تھا چائنا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب بھی گئے تھے، تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح کریں، ہم انویسٹمنٹ لانے کو تیار ہیں، بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں انہیں شفٹ اوور چاہیے، وہ پاکستان سے آگے کمیوٹ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ وہ تھوڑا سا دنیا میں ایک یہ پرسیپشن ہے کہ وہ چائنا سے نہیں لینا چاہتے، وہ پاکستان کے تھرو لیں، یا کچھ نہ کچھ ہے اس چیز کو، سب نے اس کے اوپر آئیز رکھی ہوئی ہیں، اور ریجن میں ان کے لیے سب سے پرائیورٹی پاکستان ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہوگی تو یہ تو نہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کنٹری آ جائے، یہ it's a kind of catching a fish. I think کہ اس کو obviously جس طرح ابھی ڈسکشن جاری تھی کہ ایک تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی کوالٹی اور اس کا جو ڈیپتھ ہے وہ اور اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کی چیز کے چانسز اور کم ہو جائیں۔ ڈیفینیٹلی ولنریبلٹی تو ہے، لیکن آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لیکسٹی بھی ہو جاتی ہے آن پارٹ آف ڈفرینٹ پیپل، تو وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور انہینس کرنے کی ضرورت ہے ان لائٹ آف دی سینسٹیوٹی، خاص طور پہ اس پروجیکٹ کی کہ اس کو ٹیک آف کروانا ہے۔ ابھی تک تو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، وہ بڑی انویسٹمنٹس انفراسٹرکچر میں ہوئی ہیں، لیکن اس کا جو ڈاؤن اسٹریم فائدہ لینا ہے جس سے ہم نے اپنے ایکسپورٹ کو انہینس کرنا ہے، وہ ابھی تک ہم اس کو آن لائن نہیں لا سکے۔ اس کو آن لائن دیکھیں نا، آپ نے انرجی کا مکس کو چینج کیا، آپ نے روڈ انفراسٹرکچرز بنائے، آپ نے ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن اس قسم کی چیزیں امپروو کیں۔ اب جو ایکچوئل جو چیز تھی وہ تو انڈسٹری تھی، تو ابھی تک انڈسٹری موبلائز نہیں ہوئی، پورٹ بھی بن گیا، ایئرپورٹ بھی ہے، وہ تک ابھی اس وقت کھل گیا ہے، ریڈی ہے، فردر اور اس قسم کے کمیونیکیشن کے ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں، لیکن جو ایکچوئل پروجیکٹ ہے جس سے واقعی ہی پورا پہیہ چلنا ہے، وہ ان کے بعد جو تھا وہ انڈسٹری تھا، اور انڈسٹری کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لائٹ آف دیٹ اپنی کیپیسٹی کو بھی انہینس کرنا ہے، کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ جو آئے گی وہ پیسے کی صورت میں، فائنانس کی صورت میں، پروجیکٹ کی صورت میں، گائیڈ لائنس کی صورت میں اور ٹیکنالوجی کی صورت میں تو آئے گی، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا 2/3 یا میکسیمم جو لوگ ہیں وہ لوکل ہوں گے۔ یہ بھی انجینئرس تھے جو آ رہے تھے کام کرنے کے لیے، آئی ایم شیور کہ جو باقی لوگ ہیں وہ ہمارے ان پاور سیکٹرز کے اندر جہاں پہ انہوں نے کام کرنا تھا وہ تو سارے لوکل ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے ہمیں اپنی جو لوکل اویلیبلٹی ہے آف ریسورسز وہ بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ باہر سے ہماری جو مین پاور ہے وہ کم آئے، برین پاور آئے، اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جہاں پر ریموٹلی ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں وہ لیں،
ताकि या तो फिर अल्टीमेटली ये ऑप्शन हमारे हमें पास टेक ऑफ मौजूद करवाना है। है, या तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम अपनी लोगों को वहाँ पे ट्रेन करवाएं और फिर उनसे काम बिल्कुल। लें यहाँ अभी पर। हालिया हम अपने एग्रीकल्चर के लिए अभी हमने टेक्निकल ट्रांसफ़र्स के लिए उनको जी। भेजा है कि वो टेक्नोलॉजी वहाँ से सीख के आएँ ताकि वो टूल्स को इस्तेमाल कर सकें और वही फिर आप कॉर्पोरेट फार्मिंग को इस्तेमाल क्योंकि करेंगे। हम किसी की लाइफ रिस्क नहीं कर और सकते ना और इस इसी तरीके के से साथ तो। साथ आप देखें कि जो और भी आपके एनर्जी के हैं उसमें हमारे इंजीनियर्स गए तो हमें ज़्यादा दारोमदार उन पे होगा। हाँ, जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं हो सकता है उनको हमें हाइब्रिड मॉडल पे करना पड़े, कुछ रिमोटली करनी पड़े, कुछ विद इन द कंट्री करने पड़े, कुछ हमें थर्ड पार्टी करनी पड़े, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैंड इन हैंड जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमें और यानी जो मेहनत कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा। बहुत डिटेल बताइए आपने। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन हमारे पास, सोहेल साहब, यही मौजूद है। क्या समझते हैं आप कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे देखें पास? देखें ये हमें अपना परसेप्शन भी तो सही करना है सर। देखें वो परसेप्शन कैसे ठीक करें अगर इस किस्म के वाक़यात हो जाएं। यू नो हाँ, आप तो परसेप्शन ठीक करते रहते हैं और एकदम ये इस किस्म का वाक़या जब होता है तो वो ये सब चीज़ों पूरी पे दुनिया पानी में फिर पूरी जाता है, दुनिया हाँ। में यू नो उसको उछाला जाता है एंड देन वो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। हम अपने पॉजिटिव इंप्रेशन ही नहीं दे पा रहे नहीं कर इससे। सकते। लेकिन ये देखें चाइना से रीलोकेशन की बात हो रही थी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। नाउ वी हैव टू मेक चाइनीज़ अंडरस्टैंड ऑल्सो। वो AI में बहुत एडवांस्ड हैं। हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उनके साथ और ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए। जॉइंट यू नो वो इस पे सर्विलेंस भी हो सकती है क्योंकि चाइना को भी पता है कि कौन है जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चाइना आपस में आगे बढ़ें। तो ये एक जॉइंट स्ट्रेटजी दोनों को। दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन जो डॉक्टर शुमाइल साहब ने करा है, बताया है। ये तो एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इससे पाकिस्तान के भी लोगों को एक तो फ़ायदा मिल सकता है कि वो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को सीखें और ख़ुद भी ट्रेंड हो जाएं, और दूसरा ये कि आगे उनसे अच्छा उनका देखें लाइफ रिस्क भी नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उन्हें इधर लेके आना है ना। हाँ, मतलब आप आप नहीं ऐसा लाना, ऑब्जेक्टिव ये कि उनकी इन्वेस्टमेंट आए यहाँ जी पर। मैं मतलब थर्ड पार्टी आए तो नहीं ऑब्वियसली मैं जो असल में फ़ायदे हैं वो तो जॉइंट वेंचर्स में हैं, उनका इंडस्ट्री लगाने में है। रीलोकेशन की जब बात होती है तो इन्वेस्टमेंट उनकी आएगी तो वो खुद भी तो आएंगे ना। तो हमें वो माहौल जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है कि वो आ सकें। उसके लिए ये है कि जो इकनॉमिक जोन्स हैं वहाँ आप सिक्योरिटी जो है वो एक बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको ऑपरेशनल करके। तो इस तरह मैंने कहा ना कि अब चाइना हैज़ टू अंडरस्टैंड। पिछली दफ़ा तो उनका रिएक्शन जो था वो बहुत सख्त था। इस दफ़ा आई थिंक वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी कोशिश कर रही हैं, साथ एस्कॉर्ट भी था, उसके बावजूद ये खुदकश था जिसने ये किया है। तो वी नीड टू वर्क टुगेदर। ये सोचने की ज़रूरत है कि जैसे रिलेशनशिप हमारा और चाइना का है, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द कॉमन एनिमी टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द कंट्रीज़। तो ये मिल के करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा यू नो डिफेंसिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे वाक़यात होते हैं और उससे निकलना है हमने। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इससे अगली सिचुएशन व्हाट वुड नॉट लाइक इट टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसको जल्दी हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। सर, आपने अपने कमेंट में, इंट्रोडक्टरी कमेंट में आईपीपीस का जिक्र किया था। आज की न्यूज़ है कि 5 आईपीपीस ने कहा है कि हम तैयार हैं, व्हाटएवर द पॉइंट, व्हाटएवर द कंडीशंस, हम तैयार हैं। देखें ये दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ रहा है और वो लाइकली है कि अभी शायद और अच्छा उसमें कट मिले हमें। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आई थिंक अब शायद यू हैव टू लिव विद सच सिचुएशंस। लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमिज़म रहना चाहिए, चीज़ों को कॉम्बैट करना है।
ہماری آرمی بھی جو ہے یو نو اٹ از ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ. تو یقیناً آج نہیں تو کل یہ ٹیررزم یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ ختم کرنا ہے, یہ فوکس اس پہ ہونا چاہیے. لیکن جب وہ اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ شہروں کو کنٹرول کر رہی ہو, تو پھر فوکس جو ہے وہ دوسری طرف سے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے, ٹیررزم جو ہے اس کو کنٹرول کرنا. یہ اس قسم کے جو دشمن پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کی انویسٹمنٹ کے دشمن ہیں, ان کو کامبیٹ کرنا, دیٹ شوڈ بی دا پرائیورٹی. رائٹ. سلمان نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف اسٹاک مارکیٹ کی آج 77 ایئرز میں فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری 84,000 کا لیول اچیو کیا, کیا لگتا ہے کتنا زیادہ ایک طویل سفر ہے جو ابھی فردر مارکیٹ کو طے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک بہت ہی شاندار یہ سفر ابھی تک چل رہا ہے پچھلے کم از کم 1.5 سال سے, اور پچھلے 1 سال کے دوران ہماری مارکیٹ میں 79% کا انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی تقریباً 110% بڑھ کے 11 ٹریلین روپیز تک پاک روپیز میں پہنچ گئی ہے, اور ان ڈالر ٹرمز ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن $40 بلین کو کراس کر رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, موٹی موٹی وجوہات مختصر میں بتا دیتا ہوں. آئی ایم ایف کی ڈیل ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس کے بعد ہمارے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جو ہیں پازیٹیوٹی شو کرنا شروع کر دی ہے. آج ہمارے ریزرو الحمدللہ $16 ارب کے قریب ہے, جو کم از کم 2 مہینے کے امپورٹ بل کے برابر ہیں, اور یہ 2.5 سال کا ہائیسٹ ہمارا ریزرو کا ٹوٹل ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے. ریمیٹنسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بیکاز آف گورنمنٹ پالیسیز. ریونیو کلیکشن بہت اچھی ہو رہی ہے, آن ٹارگیٹ ہو رہی ہے. ٹریجری بل پہ ایلڈ جو ہے 3% گھٹی ہے, اور وہ 14% کے اراؤنڈ 6 مہینے اور 1 سال کا ٹریجری بل آ چکا ہے. یعنی بانڈ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو سب سے بنیادی جڑ تھا پالیسی ریٹ جو 39% تھا پچھلے سال, وہ ویسے انفلیشن 6.9% پر آ چکا ہے, اور ٹریجری بل کا انٹرسٹ ریٹ گھٹ کے 14% کے اراؤنڈ آ چکا ہے, جو 22.5% تھا. یہ ریمارکیبل اچیومنٹ. اس کے علاوہ چائنیز پریزیڈنٹ کی آمد ہے. سعودی وفد نے آج ہمیں خبر ملی ہے کہ 9 سے 11 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا, اور وہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے لیے جو ہے یہاں تشریف لا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی پی پی, ابھی آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے ایک ملاقات کی تھی, اور بڑی خوش زبردست ملاقات تھی. آرمی چیف نے اپنی تمام اچیومنٹس کے بارے میں بتایا ہے, اور انہوں نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ اگلے سال تک انشاءاللہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا. ایک بہت بڑی ریمارکیبل اچیومنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی. یہ وہ سارے اقدامات ہیں جس کی بنا پر ہماری اسٹاک مارکیٹ میں ایک زبردست تیزی بنی ہے. 9 مہینے کی ہماری جو کارپوریٹ ارننگز تھی اس میں 65% کا اضافہ ہوا, اور آج بھی مارکیٹ پرائس ارننگ 4 کی پرائس ارننگ پر ہے, جو ابھی بھی بہت چیپ ہے, اور ڈیویڈنڈ ییلڈ 10% ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں مزید ریکارڈ بنتے ہوئے دیکھیں گے عنقریب. ویل آپ نے اتنا ڈیٹیل بتایا سلمان صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اوور آل مارکیٹ کے 10 انڈیکیٹرز ہیں کہ واقعی انویسٹمنٹ کے چانسز دکھائی دیتے ہیں. میں فاروق افضل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فاروق افضل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس تمام ایک کہتے ہیں نا کہ بائرز, یا جیسے کہ سہیل صاحب نے کہا کہ بائرز جو ہوتے ہیں وہ ایک برڈز کی طرح ہوتے ہیں, انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ برڈز کی طرح ہوتے ہیں. اگر ذرا سا بھی انہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ نہ ملے تو وہ اڑ جاتے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں اب ہمیں انہیں بلانا ہے, ان کو انویسٹمنٹ بھی کروانی ہے پاکستان میں, اور ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی فراہم کرنا ہے؟ دیکھیے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی, شاید شمائل صاحب نے بات کی تھی. سب سے پہلے تو دیکھیے فورن انویسٹر کی تو ظاہری بات ہے, ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اپنے تئیں اپنے پلیٹ فارم سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ہیو ٹو ورک ہارڈ ود اوور لوکل انویسٹرز, ڈومیسٹک انویسٹر. دیکھیے اس میں سچویشن یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں ڈالرز اگر چاہیے تو ہماری جو انڈسٹریز لگانا بہت ضروری ہے, اس کے لیے کنڈیسیو انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہے ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز کو. اچھا آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے انفلیشن ہمارا سنگل ڈیجٹ پہ آلموسٹ ہے. اچھا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرسٹ ریٹ ہے, اب اگر وہ جیسے چیف صاحب نے جو میٹنگ کی ہے, اگر اسی سال میں اگر 3 to 5% اور کم ہوتا ہے تو ایک بزنس کمیونٹی کو بزنس کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ملے گا.
सेम जो आईपीपीज के साथ जो हमारा हो रहा है, देखिए बिजली की कॉस्ट, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा या डोमेस्टिक भी होगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट जब लगाता है तो वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है वो उसको उसमें अपनी फिजिबिलिटी में सब लिखता है। अब देखिए रीजन में इस वक्त 4.5 सेंट 6 सेंट और मैक्सिमम 9 सेंट पर किलो वाट की बिजली है इंडस्ट्री के लिए, हम 16 सेंट पे बैठे हैं यहाँ पर। तो हमें तो पहले उस पैरिटी पे लेके आना है, क्योंकि देखिए टेक्सटाइल आप इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की 54% जो एक्सपोर्ट्स है दैट इज टेक्सटाइल्स। तो हम पैरेलल दूसरी जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली हम उस पर काम भी कर रहे हैं। इस दफा पहली दफा हुआ है कि हमने $8 बिलियन जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल फूड में हमने एक्सपोर्ट किए। $3.2 बिलियन की हमारी आईटी की एक्सपोर्ट हुई है। इसी तरह हमारी टेक्सटाइल की है। अब देखिए टेक्सटाइल एनर्जी इंटेंसिव किस्म की इंडस्ट्री है, जब तक हमारी एनर्जी के रेट्स बराबर नहीं आएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो काम करने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब हमें चाहिए कि हमें टाइम फ्रेम दिया जाए बिजनेस कम्युनिटी को कि कब जो है ये 9 सेंट होगा या उससे कम मिलेगा हमको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट व्हेन दे वुड नो कि यार 3 महीने बाद ऐसा हो जाएगा तो दे कैन सस्टेन कि ठीक है यार 3-4 महीने इंतजार करो, यू नो द कॉस्ट विल गो डाउन। तो हमें ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए भी। और वो देखिए कई लोग जो ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ मिलकर जेबी करेंगे ना। तो हमें पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बहाल करना है और इंडस्ट्री को लगाना है। अगर कैपेसिटीज नहीं बढ़ेंगी हमारी एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ सकती। तो बजाय हम उस तरह करें कैपेसिटी, इंडस्ट्री लगेगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। एट द सेम टाइम देखिए फिर हमारे पास हल आएगा, मसला आएगा स्किल्ड लेबर का मसला आएगा। हमें वो भी हल करना है कि कैपेसिटी तो बढ़ गई, फिर हमारे पास किस किस्म के वोकेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए कि वो किस तरह जो है हम स्किल्ड लेबर भी लें। मैंने 1-2 दफ़ा बात भी की थी कि हमारे 14 पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, अगर हम वहाँ पर देखिए टेक्सटाइल पाकिस्तान की बैकबोन है, हम छोटे छोटे गारमेंट सिटीज़ लगाएं जिस तरह बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर। और हमने एक प्रपोजल भी दिया था मैंने फेडरेशन में भी कि हम अगर वो लगाएं, उसका एक सिस्टम है और वो छोटे इन्वेस्टमेंट में हम लोगों को जब पैसे देंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए 2, 3, 4, 5 करोड़ पढ़े लिखे लोगों को, तो हम एक छोटी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं हर बड़े शहर में, ताकि वो लोग रिलोकेट भी ना करें। लेकिन अब हर बंदा कराची आ रहा है या लाहौर आ रहा है, हमें ये भी देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री जो हैं वो जो बड़े शहर हैं उनके अंदर लगी हो, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार उनके डोर स्टेप पे मिले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें देखने की जरूरत है कि हम किस तरह इन चीजों को लेके एक्सपोर्ट बढ़ सके हमारे। राइट। डॉक्टर साहब एक मुझे ये भी चीज़ बताएं कि एक तरफ हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इश्यूज़ है उसको भी टैकल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर जब हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आईटी सेक्टर है तो तमाम लोग आईटी सेक्टर के पीछे चले गए, या सिर्फ अगर टेक्सटाइल, जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी फ़रोग़ देना होगा और एक वोकेशनल सेंटर बना के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने होंगे। देखिए हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है वो तो सबको मालूम है, टेक्सटाइल है। अब टेक्सटाइल जो है उसको एनर्जी डिपेंडेंट है और वो उनका कंपटीशन भी चल रहा है, उन्होंने मुकाबला भी करना है। लेकिन आप ये देखें कि हालिया आपकी क्या सक्सेसेस आई हैं। एक बहुत बड़ी सक्सेस है जो शायद आपके प्रोग्राम पे भी पहले हो सकता है डिस्कस हुई हो। इस वक्त 95% जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यानी 95% जो डिमांड है पाकिस्तान के मोबाइल सेक्टर की वो जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन से हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जब इसको पढ़ेंगे तो अब हालिया ये खामोशी से लगे हैं प्रोजेक्ट्स, और ये ऑब्वियसली यहाँ पे असेंबल भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं। हमें सबके शायद नाम भी नहीं वाकिफ़ होंगे, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसमें से बल्क जो है वो छोटे भी हैं बड़े भी हैं। लेकिन इसका मतलब है कि वो ऑफसेट हो रहे हैं ना, वो जो इंपोर्ट हो रही थी वो ऑफसेट हो गई, यानी एक्सपेंसिव इंपोर्ट की बजाय बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है, उसकी डिमांड है। इसी तरह से आप ऐसे तमाम सेक्टर्स, ऐसे तमाम इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी का जो मिक्स है उसको तब्दील करने में कुछ वक्त दरकार है जी। अब हुकूमत 5 ये IPPs के साथ बात कर रही है, रीनेगोशिएट करेगी, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम रीविज़िट करेंगे, तो ये तमाम चीज़ों में वक्त लगेगा कि ये हम बतदरीज करें, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है। और ये हालिया आई थिंक मिनिस्टर साहब ही एक उसमें बात कर रहे थे कि अगर ये 5 बंद करेंगे तो ये 1 रुपये या मैक्सिमम 1.5 रुपये तक शायद
اس کا امپیکٹ آئے. It's just drop in a river. رائٹ. تو اب ہمیں کتنا امپیکٹ لینا ہے؟ ہمیں تو 10 15 15 20 اس سے بھی زیادہ لینا ہے نا. تو یہ لینے کے لیے وقت ہے. تو ہمیں ایسے سیکٹرز کے اوپر فوکس کرنا ہے. آئی ٹی نے آپ کو بہت پرومسنگ ریزلٹس دیے ہیں, اسی طرح ایگریکلچر آپ کو ریزلٹس دے سکتا ہے. ابھی آپ کے وہ جو ایمبیسڈر آئے تھے انہوں نے بھی کوشش کی ہے, ہم پرائم منسٹر آئے تھے انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس میں میٹ کے اندر جائیں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی جو پروڈکٹس ہیں سروسز ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ کی طرف لے کے جائیں. رائٹ سر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں سہیل صاحب سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں. سہیل صاحب, ایک طرف ملیشین پرائم منسٹر صاحب آئے, بڑے سارے ایم او یوز بھی سائن ہوئے اور آنے والے دنوں کے لیے بڑی تیاریاں بھی ہوئیں, تو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی ایکسپورٹ کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں انٹل انلیس کہ ہم ایک ایکسپورٹ پالیسی بھی بنا دیں تمام سیکٹرز؟ دیکھیں, ایک تو ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا. We have to market Pakistan, show a brighter face of Pakistan. دیکھیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی سروائیول انڈسٹریلائزیشن میں اس کے حوالے سے ہم انڈسٹریل اسٹیٹس جو ہے وہ قائم کریں, انڈسٹریل زونز بنائیں. لائک پنڈی میں رنگ روڈ بن رہی ہے, اس کے ساتھ ہم نے انڈسٹریل زون جو ہے وہ ایک پرپوز کیا ہوا ہے. اور آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ چیف منسٹر پنجاب نے اس کے لیے بڑا ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہی ہیں. بٹ وی وڈ لائک کہ وہ بہت جلدی ہو جائے, اس پہ کام جو ہے شروع ہو جانا چاہیے. نا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے بات ہوتی ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے اگر زمین پہ اتنا پیسہ لگا دے گا تو وہ انویسٹمنٹ کہاں سے کرے گا؟ سو گورنمنٹ ہیز ٹو پرووائڈ کنڈیوسو ایٹماسفیئر along with یہ انڈسٹریل زونس بنائے جہاں جہاں زمین جو ہے وہ لیز پہ دی جائے, اور تاکہ ان کی انویسٹمنٹ ساری لینڈ میں نہیں چلے جائے بلکہ بزنس میں جائے. تو I think a country with 250 million people is a great attraction for any investor, may it be local or foreign. اور انشاءاللہ وہ ٹائم جو ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے, ویل تھینک یو سو مچ. سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر شمائل آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ فاروق افضل صاحب بھی اسکائپ پہ موجود تھے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا اباؤٹ FDI, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے کیچ کی جا سکتی ہے اور کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. وداؤٹ ہیزیٹیشن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ قوم بڑی ریزیلینٹ ہے, اس کو کوئی ایسی کہتے ہیں نا نیگیٹو چیزیں نہیں روک سکتی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.